قارد عالم ہادی برحق امام الانبیاء فخر الانبیاء خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اسی طرح اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام، اولیاء اللہ، مفسرین، محدثین، فقہاء دین کی قبور پر کروڑوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی زندہ ہیں اللہ ہر بیماری سے، وبا سے، بلا سے حفاظت فرمائے۔ آج کی یہ تقریب ایک اعتبار سے باقی تقریبات کے مقابلے میں، باقی اتوار کے پروگراموں کے مقابلے میں مختلف ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے پورا ہفتہ درجہ کتب کا امتحان ہوا اور جمعرات کو درجہ حفظ کا امتحان ہوا، اور اسی امتحانات کے نتائج انشاءاللہ آج ابھی جن طلباء نے امتیازی نمبرات حاصل کیے ہیں، پوزیشنز حاصل کی ہیں، ان کو ابھی انعامات دیے جائیں گے، جیسے کہ پچھلی اتوار کو وعدہ بھی کیا تھا۔ انشاءاللہ جو بچے اچھے نمبر حاصل کریں گے، پوزیشن حاصل کریں گے، ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ اس وعدے کو انشاءاللہ آج نبھاتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے اساتذہ کی موجودگی میں پورا کیا جائے گا۔ مختصر سی گفتگو ہے، اور تھوڑی سی اس کو ہم اگر سمجھیں تو بہت کچھ ہے اس میں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں ہم پہلے ادھر نہیں رہا کرتے تھے، حاجی پورہ میں رہا کرتے تھے، اور پورے محلے میں ان 4 گلیوں میں صرف ہمارے ایک گھر میں پی ٹی سی ایل فون ہوتا تھا، پورے 4 گلیوں میں۔ اور وہاں اس زمانے میں یہ پی ٹی سی ایل فون کا ہونا یہ بڑا سٹیٹس سمجھا جاتا تھا، بڑی بات ہے جی ان کے گھر میں فون لگا ہوا ہے۔ اور پھر محلے کے لوگ سہولت کے لیے، رابطہ رکھنے کے لیے ہم سے پوچھ کے اپنے عزیز و اقارب کو ہمارا نمبر دیا ہوا تھا، وہ گھر میں کال کرتے تھے ہمارے، اور پھر کہتے جی فلاں گھر سے بلا دیں تو ہم نے بات کرنی ہے۔ تو ہم بچے تھے، چھوٹے تھے آپ کی طرح، بھاگے بھاگے اس گھر پہنچتے، ان کو کہتے جی آ جائیں آپ کا فون آنے والا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا سلسلہ بچپن میں ہم نبھاتے رہے ہیں۔ پھر کافی عرصے کے بعد یہ موبائل فون آیا۔ موبائل فون کی جو پہلی ٹیکنالوجی تھی اس کو نام دیا گیا G1 کا۔ اس موبائل فون میں صرف اتنا کام تھا کہ آپ کال سن سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں، صرف آپ یا سنیں گے یا کریں گے، بلکہ شروع میں تو یہاں تک تھا کہ جو کال کرتا تھا اس کو تو پیسے پڑتے تھے، جو سنتا تھا اس کو بھی پیسے پڑتے تھے۔ یہ G1 اس کو نام دیا گیا، یہ موبائل کی جنریشن 1 ہے جی، یہ پہلی پوت ہے۔ تھوڑی سی موبائل نے ترقی کی، جنریشن 2 آ گئی، G2 پوت 2، دوسری نسل شروع ہو گئی۔ اب اس میں ایک سہولت کا اضافہ ہو گیا، اب آپ میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت موبائل یہ ٹچ والے نہیں تھے، وہ 1 2 3 4 9 تک گنتی 0 لکھا تھا۔ اب دوسری جنریشن میں، موبائل کی دوسری نسل میں کیا چیز اضافہ ہو گیا جی؟ میسج۔ اب میسج کی سہولت آ گئی، اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک میسج بھی 2 روپے 2.5 روپے کا پڑتا تھا جب شروع میں آیا۔ کال تو بہت مہنگی پڑتی تھی، اور میسج جو تھا، مجھے پی ٹی سی ایل کا یاد ہے کہ کراچی کال کرنے پہ 1 منٹ کے 40 روپے لگتے تھے، پی ٹی سی ایل سے پی ٹی سی ایل۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، 95 کی بعد کی بات ہے۔ اب دوسری جب نسل آئی موبائل کی، جس کو جنریشن 2 کا نام دیا گیا، اس میں کال کی سہولت کے ساتھ اضافہ کر دیا گیا میسج کا، مزید ترقی ہوئی۔ اب آ گئی تیسری نسل G3، جنریشن 3 جسے کہا گیا۔ اس تیسری نسل میں ایک اور اضافہ کر دیا گیا، اب آپ تصویر بھی بھیج سکتے ہیں، اب آپ تصویر بھی بھیج سکتے ہیں،
اب نیا اضافہ ہو گیا، پہلے کال، اگلی نسل میں میسج، تیسری نسل میں تصویر، مزید ترقی ہوئی جی، اب آ گیا G4، چوتھی نسل آ گئی۔ اب آپ اس پہ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں، بھیج بھی سکتے ہیں، وصول بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اب تیسری نسل آ گئی جس میں ہم نے اب اپنے موبائل سے ویڈیو کا کام بھی لینا شروع کر دیا۔ یہ تھا G4۔ یہ زیادہ دور کے زمانے کی بات نہیں، یہ بہت قریب کے زمانے کی بات ہے۔ اب آ گئی G5، پانچویں نسل۔ یہ موبائل اب بچے پیدا کر رہے ہیں، نسل پہلی، دوسری، تیسری، اب ہم G5 پہ چل رہے ہیں، جنریشن 5 ہے جی، پانچویں نسل ہے یہ۔ اب اس موبائل پہ ہم دنیا جہاں کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ جو کام کرنے کے لیے ہمیں کمپیوٹر پہ بیٹھنا پڑتا تھا، جو کام کرنے کے لیے ہمیں ٹیب لینا پڑتا تھا، جو کام کرنے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، اب وہ سارا کام G5 میں ہمارے موبائل کے اندر موجود ہے۔ ہم کال بھی سنیں، ہم میسج بھی کریں، ہم واٹس ایپ بھی کریں، ہم انسٹاگرام بھی یوز کریں، ہم یوٹیوب بھی استعمال کر رہے ہیں، ہم کیا کچھ نہیں کر رہے دنیا کا، یعنی کہ پوری دنیا ہمارے اس 4، 5، 6 انچ کے موبائل میں ہے، اور ان معصوم سے ہاتھوں نے پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھی؟ موبائل کا اصلی کام کیا تھا یہ بتائیں؟ پہلا کام اس کا اصلی والا کام کیا تھا؟ کال ریسیو کرنا، کال کر لی، کال سن لی۔ اب دیکھیں آ گئی ہیں 5 نسلیں موبائل کی۔ اصل بنایا گیا اس مقصد کے لیے تھا ابتدا میں کہ یہ جو لائن والا فون ہے اس کا متبادل ہو جائے، ورنہ پی ٹی سی ایل کا فون گھر میں پڑا ہوا ہے، وہاں پہ موجود رہنا ضروری ہے، وہاں پہ پاس بیٹھنا ضروری ہے۔ پھر وائرلیس بھی آئے جو پی ٹی سی ایل کے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن سہولت کے لیے کیا کیا، آپ کی جیب میں موبائل ہو، اور شروع میں موبائل بھی اتنا بڑا تھا جس سے آپ فون سننے اور کرنے کے علاوہ جنگ و جدل کا کام بھی لے سکتے تھے۔ کسی نے وہ 3310 بھی دیکھا ہوگا، وہ 3310 پورا تھوڑا تھا، وہ آپ کسی کے سر میں مار دیں سر ضرور پھٹے گا، پھٹے گا نہیں تو گڑوں میں ضرور نکلے گا۔ ٹھیک ہوگا؟ یہ 5ویں نسل تک پہنچے۔ اب بھی آپ دیکھیں، توجہ کریں اس بات کی طرف، آپ اپنے موبائل پہ یوٹیوب کھولی ہوئی ہے، فیس بک کھولی ہوئی ہے، واٹس ایپ کا کام آپ چلا رہے ہیں، آپ اپنا ایکسل کی شیٹ بنا رہے ہیں۔ کتنے کام کرنے والے موبائل کو جو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، چند لوگوں کو صرف اتنا ہی پتہ نا اس کو ایسے ایسے کر کے فیس بک دیکھنی ہے یا واٹس ایپ دیکھنا، ورنہ بہت سے لوگوں نے، اب تو جب سے یہ کرونا بھی وبا آئی ہے، اب ہم تو اس پہ کلاسیں بھی پڑھا رہے ہیں۔ ایک قاضی حضرات نے کرونا سے پہلے یہ کام شروع کر لیے ہوتے، یعنی ہم پھر آگے ہیں۔ یہ کالج اسکول والے پیچھے رہ گئے، ہم نے یہ کام پہلے سے شروع کیا ہوا ہے کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور لندن امریکہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو اسکول کالجوں والوں نے بھی سال بھی نہیں ہوا شروع کیا۔ اب آپ غور کریں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ موبائل سے وہ کام لے رہے ہیں جو آپ کو وہ سہولت دے رہا ہے، لیکن جو ہی کال آتی ہے وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے کال پہ آ جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فلائٹ موڈ پہ میں نے لگایا ہوا ہے، اس کو سمجھ لیں یہ بھی مردہ ہے، جو فلائٹ موڈ پہ وہ مر چکا ہے یا بند ہو گیا، مر چکا ہے۔ لیکن جب آپ کام کر رہے ہیں، سگنل آپ کے آ رہے ہیں، تو آپ کا کیا ہے، آپ جو بھی کام کر رہے ہو، آپ کے بھائی نے، دوست نے، ابا جی نے، والدہ محترمہ نے آپ کو کال کی ہے، آپ کے وہ موبائل جو بھی آپ دنیا کا کام کر رہے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے کہے گا یہ جی آپ کو کال آ رہی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ اپنے پہلے مقصد کی طرف لوٹ جائے گا جس مقصد کے لیے موبائل بنایا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے، سارے کام کرتے ہیں نا ہم، چاہے جمعے کو کریں یا مدرسے میں جہاں مرضی کریں، کرتے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میں نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ۔ یہ بڑے لڑکوں میں سے کوئی آ جائے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا، اس کو میں ابھی انعام دوں گا نقد۔ اب وہ انعام میرا بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، بچ گئے نا پیسے۔
آپ جو مرضی کام کر رہے ہو، آپ کے ابو نے فون کیا، آپ کی والدہ نے فون کیا، آپ کے دوست نے فون کیا، وہ کہتا ہے سارے کام پیچھے، اب میرا کام وہی ہے جس کے لیے میں بنایا گیا تھا۔ میں نے شاید شروع میں آیت غلط پڑھ دی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور جنات کو، انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ان پانچوں موبائل کی نسلوں پہ غور کریں اور اپنے آپ پہ غور کریں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے انس و جن کی جماعت، آپ لوگ صرف اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ میری بندگی اختیار کریں۔ اب سنیں بندگی کیا ہے اور اس موبائل سے کیا تعلق ہے۔ اگر بندگی ہے، اگر جس مقصد کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں اور میرے ایمان کے سگنل آ رہے ہیں، میرے ایمان کے، ہاں، وہ فلائٹ موڈ پہ لگا کے میرا ضمیر مردہ نہیں کیا گیا، یا موبائل کو آف کر کے میرا ایمان سلب نہیں کیا گیا، سگنل ایمان کے آ رہے ہیں۔ اور بندگی کیا ہے؟ میں کھانا کھا رہا ہوں، اللہ نے پکارا، فٹافٹ وہ کام چھوڑا اور اللہ کی بندگی کی طرف۔ میں کاروبار پہ بیٹھا ہوں، دکان پہ بیٹھا ہوں، مجھے فون آیا اللہ کی طرف سے، آ جاؤ، میں نے سب کچھ چھوڑا چھاڑا اور میں اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کے لیے چل پڑا۔ الغرض لمبی چوڑی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام جس کی حیثیت ثانوی ہے، اصل حیثیت کس چیز کی ہے؟ وہ اللہ کی بندگی اختیار کرنے میں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم سارے کام چھوڑ کے، ہم جتنی مرضی حضرت آدم علیہ السلام کی آج تک پتہ نہیں نسل نمبر کون سی چل رہی ہے، نسل نمبر کون سی چل رہی ہے اللہ بہتر جانے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس میں کتنی ہیں وہ بھی شمار کرنے پڑتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک کتنی نسلیں ہو گئی ہیں، کتنی جنریشنز آ چکی ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن جتنی مرضی جنریشن آ جائیں، مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے واپس اسی رب کی طرف لوٹنا ہے جس رب نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہماری بندگی ہے۔ آخری بات جو آپ کے متعلقہ ہے، آپ کون ہیں؟ مسلمان تو ہیں، انسان بھی ہیں، اس وقت اس مدرسے میں بیٹھے ہیں، کس حیثیت سے بیٹھے ہیں؟ کئی اور حیثیت بھی ہے، ہاں، ان میں سے کوئی میل خطیب بھی ہے، ان میں سے کوئی امام بھی ہے، ان میں سے کوئی ایک آدھا طالب علم چوکی داری بھی کرتا ہے۔ آج کل ماشاءاللہ سارے باورچی بھی بن رہے ہیں، ہے نا؟ نہیں ہے نا باورچی، کام کر رہے ہیں نا، لیکن کیا ہے؟ طالب علم۔ آپ کو جب تعلیم کے لیے یہاں پہ اکٹھا کیا گیا اس چار دیواری میں، جب تعلیم ہے، تعلیم کے اوقات ہیں، تو پھر کیا آپ کی کوشش ہونی چاہیے؟ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے آپ واپس اپنی تعلیم پہ آ جائیں۔ جیسے موبائل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی کال پہ واپس آ جاتا ہے، اور جیسے ایک انسان، ایک بندہ، ایک ایمان والا جب اس کو اللہ کی پکار، بندگی کی پکار لگتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی بندگی کی طرف آ جاتا ہے۔ بحیثیت طالب علم، آپ سب، جب آپ کو تعلیم کی پکار لگتی ہے، امتحانات کی آواز لگتی ہے، اپنے نصاب کو مکمل کرنے کی آواز لگتی ہے، آپ کو اساتذہ اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، تو اس وقت آپ کے باقی سارے کام ڈسکنیکٹ ہو جانے چاہیے، اور آپ کو کس کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا چاہیے؟ اپنی تعلیم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کی اختیار کرنے کی، اور ہم جس بھی ذمہ داری میں لگے ہوئے ہیں، جو اساتذہ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو باقی انسانوں کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی اپنی نبھائیں، اپنے اپنے درجے اور دائرے میں رہتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔